محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ حضرت مولانا ارشد میر جو صدر جمعیت علماء ہے، اگر انہوں نے کچھ افراد کو بھیجا ہو تو ذرا کھڑے ہو جائے. حضرت مولانا ارشد میر نے صدر جمعیت علماء نے اگر کچھ ساتھیوں کو بھیجا ہو تو ذرا کھڑے ہو جائے اور اپنی مبارک شکل بتائے. کوئی نہیں؟ ایک مرتبہ پڑھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم علماء اکرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیو، اللہ نے پھر آج ہم کو وہ موقع دیا، وہ سعادت دی کہ اللہ نے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ قربانی کا دن اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. آمین کہو. اللہ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی یہ جانوروں کو ہم ذبح کرے ہیں، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے، دعا کریں اللہ اس سے پہلے ہماری مغفرت فرمائے. اور جانوروں کے بدن پر جتنے بال اللہ نے رکھے ہیں اتنے بالوں کے بقدر اللہ ہم سب کو ثواب عطا فرمائے. میرے دوستو، وقت بہت کم ہے. اصل تو عید کی نماز پڑھنا ہے، عید کا خطبہ ہے، لیکن 2-3 ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا. سب سے پہلی بات یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی شان میں یہ سب معاملے ہم کو نظر آتے ہیں، آپ صرف اندازہ لگائیں پورے قرآن میں، پورے قرآن میں جو قرآن ہمارے سامنے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا ہے، 63 مرتبہ 63 ٹائمز
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی 63 مرتبہ اللہ نے تعریف کی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتے مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں، کسی فیملی کی ضرورت نہیں، لیکن میرے ابراہیم اتنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ تو 63 مرتبہ اللہ میرا ابراہیم میرا ابراہیم، اور حضرت ابراہیم یہ عراق میں پیدا ہوئے، بولے کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں ایک جگہ ہے آج بھی اس کا نام ہے تل ابیب، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور میرے پیاروں ایک بہت پیاری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ابراہیم بہت خوبصورت تھے، تو صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کتنے خوبصورت ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا سمجھو حضرت ابراہیم کو دیکھ لیا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خوبصورت نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور آپ شروع سے دیکھیں سارے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پار کیے۔ جب آگ میں جانا تھا اللہ کا حکم تھا، بولو چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ چلے بولو نا چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ آگ میں اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آگ پھونکا، آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی بن جا۔ یعنی میں آپ کو شارٹ میں بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا آگ میں جاؤ تو آگ میں چلے گئے۔ ایک زمانہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 200 بکری اور بکریاں تھی، اللہ نے کہا سب کو میرے راستے میں قربان کرنا، حضرت ابراہیم نے سب کو اللہ کے راستے میں دیا۔ پھر میرے پیاروں جب اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا وقت آیا اس وقت بھی حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور ایک واقعے پر میں ابھی آ رہا ہوں کہ شاید آپ نے سنا نہیں سنا، لیکن صرف یہ بتانا ہے کہ قربانی ہوگی بولو انشاءاللہ، عید کی نماز بھی ہوگی بولو انشاءاللہ، خطبہ بھی ہوگا بولو انشاءاللہ، اور صدقہ خیرات بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن حضرت ابراہیم کا، ہر نبی کا اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لا الہ الا اللہ۔ یقین بناؤ گے؟ بتاؤ بھائی کون کون یقین بنائے گا انشاءاللہ؟ بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم نے کیسا یقین بنایا۔ آج میرے پیاروں ہم لوگ حج میں جاتے ہیں، تھوڑا اگر ہم بیک گراؤنڈ چلے جائیں آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کے دوسرے نکاح کرائے حضرت حاجرہ کے ساتھ، بولو حضرت حاجرہ کے ساتھ، اور ایک بچہ پیدا ہوئے، بولو کون؟ حضرت اسماعیل۔ ابھی تو حضرت اسماعیل کے دودھ پینے کا زمانہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اپنی بیوی کو، حضرت ابراہیم اس وقت ملک کے شام میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے جو ہے نا اسماعیل دودھ پیتے، ان کو لے کر چلو چلو چلو۔ اس زمانے کا سفر کیسا کٹھن سفر ہوگا، اور حضرت ابراہیم پہنچ گئے مکہ۔ بولو کہاں پہنچ گئے؟ مکہ مکرمہ۔ کہاں سے چلے تھے؟ شام سے، اور کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ۔ اب جب مکہ مکرمہ میں جگہ پر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا یہاں اپنی بیوی کو بٹھا دو، تو یہاں اپنی بیوی کو حضرت حاجرہ کو بٹھا دو، اور وہ جو دودھ پیتا بچہ نا ان کی گود میں دے دو، اور تمہارے پاس جو سامان ہے نا اس وقت حضرت ابراہیم کے پاس کچھ کھجوریں تھی، کچھ دودھ تھا، کچھ پانی تھا، سب دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو دیا۔ حضرت ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ کتنا بڑا امتحان ہونے والا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دے دیا، اپنی بیوی کو دے دیا، دودھ پیتا بچہ بھی ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب وہ بالکل جنگل، بھائی ملک شام سے چلے تھے مکہ آئے، اس زمانے میں مکہ ایسا زبردست جنگل تھا کہ وہاں نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی انسان ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل جنگل ہے۔ اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ان کو جنگل میں چھوڑ کے، ارے کوئی بھی ہو، میری بیوی ہے، میرا دودھ پیتا بچہ ہے، میں کیسے چھوڑ رہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ کیسا امتحان، اللہ یہ تو جنگل ہے، یہاں نہ آب ہے نہ گیا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، اللہ یہ میری بیوی ہے، میرا دودھ پیتا بچہ ہے، کیسے حوالے کیسے؟ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ چہرہ ہٹا دو، اب میری طرف چہرہ کر لو اور سفر کرنا شروع کر دو۔ جب حضرت ابراہیم نے سفر کرنا شروع کیا تو عورت کھڑی ہو گئی، عورت حضرت حاجرہ کھڑی ہو گئی، پیچھے پیچھے دوڑنے لگی کہ مجھے اور میرے بچے کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور یہ کھجور، یہ دودھ، یہ پانی، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اب مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، حضرت حاجرہ نے زور سے کہا کیا تم مجھ سے محبت
محبت نہیں کرتے؟ کیا تم دوسری کے بچے سے محبت نہیں کرتے؟ اس وقت حضرت ابراہیم نے چہرہ تو نہیں کیا ان کی طرف، اللہ نے منع کیا تھا، لیکن کہا اے ہاجرہ بہت محبت کرتا، میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا، مگر اللہ کا حکم ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ اس وقت حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر میرے اللہ کا حکم ہے جاؤ ابراہیم چلے جاؤ، ہمارا اللہ کبھی بھی برباد کرنے والا نہیں ہے۔ میرے دوست حضرت ابراہیم بولو چلے گئے، یہاں کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے، ماں نے دیکھا کہ میرا دودھ پیتا بچہ، اس کو تو کچھ ضرورت پڑے گی، پانی کی ضرورت پڑے گی، ارے میرے دودھ کی ضرورت پڑے گی، لیکن کچھ بھی ہے نہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ جب کچھ بھی کھانا پینا نہیں مل رہا اور میرا بچہ تڑپ رہا، ہو سکتا ہے میرا بچہ اپنی آخری سانس لے لے گا۔ اس وقت حضرت حاجرہ نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی تو مجھے ملے، کوئی مجھے ملے، اور حضرت حاجرہ دوڑتے دوڑتے کبھی صفا پہاڑی پڑ جائے، کبھی دوڑتے دوڑتے حضرت حاجرہ مروہ پہاڑی پڑ جائے، اور درمیان میں جو میلین اخضرین ہے وہاں حضرت حاجرہ کی دوڑ زیادہ ہو جائے۔ کیسے وہ حضرت حاجرہ تھا اپنے بیٹے کی محبت پہ کہ میرا بیٹا دنیا نہ چھوڑ دے، کبھی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھے کوئی نظر آتا ہے، کبھی مروہ پہاڑی پر جائے اور دیکھے کوئی نظر آتا ہے، اور کبھی جوش میں آئے تو دوڑنا شروع کر دے۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی، حاجرہ کا حضرت صفا پہ جانا، حضرت حاجرہ کا مروہ پہ جانا، حضرت حاجرہ کا بیچ میں دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہہ دیا جو بھی میرا بندہ عمرہ کرے گا یا حج کرے گا یہ صحیح کرنا اس کے لیے میں واجب کر دوں گا۔ قرآن کریم نے فرمایا ان الصفا والمروہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واجب کر دیا۔ میرے پیاروں تھوڑی دیر کے بعد حضرت حاجرہ فرماتی جیسے میرے کان میں کچھ آواز آئی، حضرت حاجرہ کہتی میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، دوڑتے دوڑتے بیٹے کے پاس آئی، وہاں میں نے دیکھا میرا دودھ پیتا بچہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں کو یوں زمین پہ رکھتا، یوں زمین پہ رکھتا، اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، وہاں سے پانی نکلتا گیا۔ حضرت حاجرہ فرماتی پہلے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھ لیا، تھوڑا پانی بچے کو پلایا، تھوڑا میں نے پیا، لیکن وہ پانی آتا گیا۔ فرماتی میں نے برتنوں کو بھرنا شروع کیا، ارے میرے پیاروں وہ پانی آتا گیا اور قیامت تک آئے گا، اور اسی پانی کو ہم زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ اور میرے دوستوں بہت سارے ہمارے بھائی حج میں گئے، دعا کرو اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، سب کو سعی مشکور عطا فرمائے، سب کو ذنب مغفور عطا فرمائے۔ آئیں گے واپس بولو انشاءاللہ، تو کچھ لاوے نہ لاوے، شاپنگ کرے یا نہ کرے، لیکن کھجور اور پانی تو ضرور لے کر آتے ہیں۔ جب پانی آپ کے پاس آئے میرے پیاروں بہت محبت کے ساتھ اس پانی کو پینا، ایسے نہیں کہ بوتل کھولا گھٹا کر اس کو پی گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی گھڑی وہ ہوتی ہے کہ جب زمزم کا پانی ہاتھ میں ہو، اس کے بعد اللہ سے مانگ لے تیرا پیٹ میں پانی جائے گا، اس سے پہلے وہ دعا آسمانوں پر چلی جائے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب له، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی، اس سے پہلے جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتانا ہے جانور کو ذبح کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ، سب عبادت کریں گے، مگر پہلے ہمارا یقین ہوگا کرنے دھرنے والا کون؟ اور ایک بار میرے پیاروں میں آپ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ تو وہی سب کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات میرے کو یہ کہنا میرے پیاروں، یہ قربانی کریں گے نا، رحم کرم ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ میرے دوستو ایک طرف قربانی ہو رہی ہو اور دوسری طرف ہمارے تعلقات خراب ہو، ہمارے دل میں کسی کا حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کپٹ ہو، ہم کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہو، غیبت کرتے ہو، کسی سے بات نہ کرتے ہو، میرے پیارو جانور پر چھری چلانے سے پہلے دل صاف ہوگا تو ہی اللہ قربانی کو قبول کرے گا۔ آپ سمجھ رہے میری بات سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا 17ویں پارے میں اللہ نے کہا تو قربانی کرے گا، اللہ کہتا مجھے کہاں گوشت کی ضرورت ہے، مجھے کون سے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کہتا مجھے نہ کھال کی ضرورت ہے نہ مجھے خون کی ضرورت ہے، لیکن ہاں تیرا دل صاف ہوگا، جیسے تو جانور پہ چھری رکھے گا یا قربانی کرتا
آتا جائے گا ہم پل صراط کا جانور تیرے لیے تیار کرتے چلے جائیں گے. اللہ نے 17ویں پارے میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تو میرے دوستو سب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. معافی مانگ رہا ہوں کسی سے میرے دوستوں. حسد کینہ بدگمانی معلوم نہیں کتنوں کی پیٹ پیچھے ہم نے غیبت کی ہوگی وہ سب کو پہلے نکالو. صاف دل ہوگا اللہ ہماری صاف قربانی کو قبول کرے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر وقت بہت کم ہے لیکن میں آپ کو بہت پیاری بات اور بہت جلدی سناؤں. دیکھو باہر بارش ہو رہی بھائی ہو رہی نا کیرلا میں بھی ہوئی. ابھی کل یہ جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا ارشد میر کا مجھ پر فون آیا اور انہوں نے کہا حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم کا فون آیا کہ ہمیں تھوڑی تو آنکھ کھلنا چاہیے کہ ہم کھاتے پیتے سو جاتے. اور انہوں نے جو باتیں بتائی کہا مولانا کیرلا میں کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی کہ تھوڑے دن میں کتنے بچے یتیم ہو گئے کتنے گھر سے بے گھر ہو گئے جن کے گھروں میں اچھا اچھا کھانا تھا آج وقت کی روٹی کے لیے طرف رہے. اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کپڑے نہیں میرے پیارو. تو بارش تو یہاں بھی ہو گئی ہے بارش وہاں بھی ہوئی ہے. یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ہوش میں آ جا جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا. اس لیے میں آپ تمام سے کہوں گا اپیل کروں گا سب کیرلا اتراچل ہماچل کے لیے انشاءاللہ باہر لوگ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہو تو آپ خود اپنی طرف سے جمعیت علماء سورت کو پہنچائیں. وہ لوگ انشاءاللہ صحیح جگہ پر پہنچا دیں گے. اگر ہمارا کپڑا کسی کو مل جائے گا ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کا کپڑا ملے گا کتنی عورتوں کی عزت کی حفاظت ہوگی. برتن ہوگا ان کا کھانا پکے گا اناج ہوگا ان کا پیٹ بھرے گا پیسے ہوں گے ان کی زندگی گزرے گی. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ. میں صرف ایک واقعہ سنا کر بتاؤں کہ ہمارے نبی نے کیسے سخاوت کا دریا بہایا. آپ کو معلوم ہے مکے میں 8 سال کا بچہ جنرل نہیں سنا کتنے سال کا بچہ 8 سال کا بچہ اور وہ یتیم ہے. بولو وہ یتیم ہے. ایک دن وہ 8 سال کا بچہ مکے میں یتیم ہے اور ایمان نہیں ہے اپنی ماں کو لپیٹ گیا. ماں کے پاس بھی ایمان نہیں. بچہ کتنے سال کا ہے ماں کو لپیٹ کر کہتے ہیں ماں تو ایسے گندے گندے میلے میں کچھ کپڑے کا کو پہنتی ہے مکے کی ساری عورتیں کتنے اچھے کپڑے پہنتی تو کیوں ایسے گندے. تو ماں ہوتی ہے. 8 سال کے بچے کو گلے لگایا کہا بیٹا میں بیوہ میرے شوہر نہیں ہے تو یتیم ہے میں تجھے تو اچھا کپڑا پہناتی ہوں نا تجھے اچھا کھلاتی ہوں نا. اب میں تو بیوہ ہوں لوگوں کے گھر کا کام کرنا تھوڑا بہت کمانا تیری زندگی گزارنا میں کہاں سے اچھے کپڑے لاؤں گی. کتنے سال کا بچہ 8 سال کا بچہ روتا روتا کہتا نا ماں چچا کے پاس پیسے ابا کا انتقال ہو گیا ابا کے جو بھائی ہے ان کے پاس پیسے. مانے کا نہیں وہ مکے کا زمانہ مانے کا نہیں وہ چچا بہت ماریں گے بہت ماریں گے ان سے کچھ بھی. وہ 8 سال کا بیٹا ضد کرتا ماں اجازت دیتی جا چلے گا. وہ بچہ جا رہا ہے بولو کس کے پاس جا رہا ہے اور چچا کو جا کے چچا میرے کو زمین نہیں چاہیے میرے کو پراپرٹی جائیداد نہیں چاہیے میرے باپ نے کیا چھوڑا مجھے نہیں چاہیے مجھے چادر دے دو میری ماں کو پہنا دوں گا میری ماں اچھا چادر پہنے گی مجھے بھی بہت اچھا لگے گا. اس چچا نے جو مارا ہے وہ مکے کا زمانہ چچا نے جو مارا اتنا مارا کہ بڑا پتھر اٹھا کر 8 سال کے بچے کے سر پہ پھینکا اور بچہ بیچارہ زخمی ہو کے گر گیا پورا بدن لہو لہان ہو گیا. اور چچا نے کیا کہا تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا لینے بھی مت آنا تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا لینے بھی مت آنا. یہ 8 سال کا بچہ روتا روتا پورے سر سے پاؤں میرے دوستوں سوچو کیسا زخم ہوگا کیسی تکلیف ہوگی. جا رہا راستے میں کوئی اور مل گئے کہنے لگے 8 سال کے بچے کو یہ کیا ہوا. 8 سال کے بچے نے کہا بہت مارا چچا نے ایک چادر مانگنے گیا تھا تو جو آنے جانے والے تھے نا کہا وہاں نہیں جانے کا کعبے کے پاس جا وہاں محمد بیٹھے ہوں گے وہ تمہیں چادر عطا کریں گے. بولو سبحان اللہ. ابھی 8 سال کا بچہ کہتا نا میں محمد کے پاس نہیں جاؤں گا پہلے میری ماں کے پاس جاؤں گا میری ماں دیکھے تو صحیح میری کیا حالت ہوئی. وہ ماں بیچاری دروازے پر کھڑی بچے کو دیکھا دوڑتے دوڑتے آئی اور کہا میرا بیٹا اور ماں نے کہا پہلے ہی منع کیا تھا کتنا تجھے مارا تیرے کپڑے پھاڑ دیے تجھے لہو لہان کر دیا. ماں تو ماں ہوتی ہے. 8 سال کے بچے کو گھر میں لے گئی سارے زخم کو صاف کیا کپڑا پہنایا. جب کپڑا پہنایا اور ماں نے کہا ابھی آئندہ چچا کے پاس مت جانا. 8 سال کا بچہ روتا روتا کہتا چچا کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن کعبے کے پاس کوئی محمد ہے ان کے پاس جانا ہے مجھے. ماں منع کرتی کیا کہتی محمد کے پاس جاؤ گے محمد کے پاس ارے وہ تو جادوگر ہے ارے وہ تو کاہن ہے وہ تو شاعر ہے مکہ والے کہتے تھے. وہ 8 سال کا بچہ کہتا ماں جانے تو تھے
جو ہوگا دیکھا جائے گا. ماں نے بہت منع کیا لیکن بچے نے بہت ضد کی. ماں نے کہا جاؤ. اور وہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ بولو سپنے بولو کہاں جا رہا ہے؟ کعبے کے پاس. سننے جیسا منظر, 8 سال کا بچہ کعبے کے پاس, یہ سارے لوگ بیٹھے. وہ بچہ کہتا ہے میری ہمت بھی نہیں ہوئے کہ کسی کو پوچھوں کہ محمد کون ہے. وہ بچہ کہتا, 8 سال کا بچہ کہتا, بہت دیر تک میں اپنی نگاہ گھماتا رہا, مجھے لگا ساروں میں ایک چہرہ نظر آیا جو چہرہ اتنا نور والا خوبصورت تھا. بچہ کہتا میرے دل نے کہا محمد ہوں گے تو یہی محمد ہوں گے. وہ بچہ شکل میں گیا قریب میں, ہمارے نبی تو بیٹھے تھے گرو صلی اللہ علیہ وسلم. 8 سال کا بچہ کہتا, میں نے ہمارے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا انت محمد, آپ محمد ہے؟ کہتے ہمارے نبی نے یوں دیکھا اور بچہ کہتا میں گھبرایا, میں نے کہا آپ محمد ہے؟ ہمارے نبی نے کہا میں محمد ہوں. کیا ہوا؟ کہا میری ماں کے لیے چادر مانگنے آیا کیونکہ میں یتیم ہوں, میری ماں بیوہ ہے, میری ماں کے لیے چادر مانگنے آیا. میرے دوستوں ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس ایمان ہے یا نہیں, تیری ماں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا, کچھ نہیں پوچھا. ہمارے نبی اسی وقت کھڑے ہو گئے, بولو سبحان اللہ, کھڑے ہو گئے اور وہ بچے کو گلے لگایا. وہ 8 سال کا بچہ کہتا کسی نے مجھے کبھی گلے نہیں لگایا تھا, آج محمد نے مجھے گلے لگایا. اور ہمارے نبی نے روتے روتے کہا بیٹا مت رو, میں بھی یتیم تھا, میں بھی یتیم تھا, مجھے معلوم ہے یتیم کی زندگی کیسے ہوتی ہے. میری ماں بیوی آمینہ بھی بیوہ تھی, مجھے معلوم ہے بیوہ عورت کی زندگی کیسے ہوتی ہے. وہ 8 سال کا بچہ کہتا کتنی دیر تک میرے نبی نے مجھ سے بات کی, محمد نے مجھ سے بات کی, مجھے گلے لگایا. کہا تجھے چادر چاہیے نا؟ تو بچہ کہتا ہاں ماں کے لیے چادر چاہیے. ہمارے نبی نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, اپنی چادر مبارک اتاری, کہا جاؤ یہی اپنی ماں کو دے دینا. اپنی چادر مبارک کی, کہا جاؤ اپنی ماں کو دے دینا. وہ 8 سال کا بچہ چادر لے کے دوڑ رہا. ماں نے دور سے دیکھا تو پہلا سوال پوچھا, محمد نے ڈانٹا تو نہیں نا تمہیں؟ محمد نے کچھ دھرم کے بارے میں تو نہیں بولا؟ 8 سال کا بچہ کہتا ماں مکے میں کسی نے پیار نہ دیا جو محمد نے مجھے عطا کر دیا. اور پوری رات سنائی بچہ روتا رہا اور اپنے ہاتھ سے جیسے ماں کو چادر پہنائی ہے, ماں نے زور سے چیخ ماری, کہا جا بیٹا کعبے کے پاس جا, تو بھی اسلام قبول کر لے, محمد کو بتا دے تیری ماں نے بھی ایمان قبول کر لیا. میرے دوستوں وہ ہمارے نبی تھے جو کسی غیر کے یتیم پہ رحم کرتے تھے. افسوس تو یہ ہے کہ اپنوں کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا. اس لیے میرے پیاروں یہ کیرلا میں حالات بہت خطرناک ہے. اس سے پہلے کہ ہم نماز کی ترتیب بتائیں اور ہم نماز شروع کریں, یہ ضروری ہے کہ باہر اگر جمعیت کے لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ پرانے کپڑے ہیں, آپ کے پاس جو برتن ہو, آپ کے پاس پیسے ہو, زکات ہو, صدقہ ہو, فطرہ ہو, فدیہ ہو, خیرات ہو, ملنا ہو, وہ علاقہ اس طرح ہے کہ وہ علاقہ سارا کا سارا دب چکا ہے. دعا کرو کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے صدقے کے ذریعے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اگر کوئی باہر نہ کھڑا ہو تو جس کو آپ چاہے, ہمارے جنید بھائی گوڑا والا ہے, میں ہوں, جس کو ہو آپ پہنچا دے, انشاءاللہ وہاں مولانا شبیر کی آفس پر پہنچ جائے گا, وہاں سے انتظام کر کے وہ بیچارے حضرات جگہ جگہ پر امانت کے ساتھ پہنچا دیں گے. اللہ ہمیں بس اتنا کہ اللہ ہمارے دل میں رحمت فرمائے اور یہ دل صاف کریں گے نا انشاءاللہ جانور. اور ایک بات اور بتا دو, گندگی مت کرو بھائی, کہ ہمارے یہاں کی بلڈنگوں میں بہت گندگی. ابھی لفٹ میں بیٹھو تو ناک پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے. میرے دوستوں صفائی کا ہے, ہاں صفائی ابھیان آج لوگ چلا رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا, مسلمان پاک اور صاف ہو جائے گا, سمجھو اس کا آدھا ایمان قبول ہو جائے گا. اس لیے ہمارے یہاں اجڑی پھینک دیتے ہیں, خون کتنے دنوں تک پڑا رہتا ہے, بدبو کتنے دنوں تک رہتی. یہ مسلمان کی شان نہیں. مسلمان ایسی صفائی بتائے, کیونکہ ہماری بہت سی حدیث کی کتاب اگر شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا بیان آتا ہے کتاب الطہارہ, صفائی رکھنا. تو سب رکھیں گے صفائی انشاءاللہ. دیکھو وقت ہو چکا ہے, اب ہم بہت شارٹ میں نماز کی ترکیب بتا دوں, کیونکہ عید کی نماز سال میں 2 ہی مرتبہ آتی ہے. سب سے پہلے نیت کرنا, کریں گے نیت انشاءاللہ, بہت لمبی چوڑی نیت نہیں کرنا, بس یہ نیت کرو کہ جو ہمارے امام کی نیت وہ میں نیت کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد امام صاحب کے بعد اللہ اکبر کہے, ہاتھوں کو باندھنا, اور کیا پڑھنا, بولو سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر امام صاحب اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دو, پھر اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دو, پھر اللہ اکبر, اور پہلی رکعت کیا ہوگی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پہلی رکعت برابر ہوگی جیسے ہر نماز میں ہوتی, دوسری رکعت بھی ویسے ہوگی, لیکن دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب جب کہے اللہ اکبر تو ہاتھوں کو اٹھا کے
छोड़ देना, फिर अल्लाह अकबर हाथों को उठा के छोड़, फिर अल्लाह अकबर हाथों को उठा के छोड़, और चौथी मर्तबा जब अल्लाह अकबर कहे तो रुकू कर लेना। बाकी नमाज होगी, दुआ होगी, खुतबा होगा। जैसे नमाज का पढ़ना वाजिब है, खुतबे का सुनना भी वाजिब है। सफे लगा ले, और जब सफे लग जाए तो पीछे से खबर करे, नमाज शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फलम्मा बलग माअहु السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا
ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا إليك رب فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں معاف کر دے عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے نہا دھو کر اللہ ہم نے اپنے بدن کو دھویا تو ہمارے دل کو دھو دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے بہت گناہ کیے اللہ آنکھوں سے کانوں سے زبانوں سے ہاتھوں سے اللہ عجیب کا دن ہے اللہ نماز اور خطبے کے بیچ میں ایک بھکاری کی طرح بیٹھے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ قربانی قبول فرما دے اللہ حضرت ابراہیم پر کیا گزری ہوگی اللہ اپنے 7 سال کے بیٹے کو جب زمین پہ لٹایا ہوگا گلے پہ چھری رکھی ہوگی اے اللہ وہ ثواب ہمیں بھی عطا فرما دے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی قربانی کو قبول فرما لے اللہ اے اللہ آج عید کا دن اللہ یہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا کون کتنا دکھی ہوگا بیچارہ اپنا دکھ کسی کو بول بھی نہیں سکتا ہوگا اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ سب کے سیاحت کو حسنات میں بدل دے اللہ سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے اللہ عید کی خوشی عطا فرما اسلام میں کامل عطا فرما اے اللہ کیرلا میں اور جہاں جہاں تیرا عذاب آتا ہے اللہ وہ عذاب سے ہم کو بچا اے اللہ سیدھی بات ہے اللہ سیدھی بات ہے آسمان اور زمین کا تیور بتاتا ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اللہ
یہ آسمان کا پانی بتاتا تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ، تو ہم سے روٹ گیا اللہ، تو ہم سے روٹ گیا اللہ، تو روٹ گیا اللہ، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی اللہ، کتنے بچے ہو گئے اللہ، کتنے لوگ آج کپڑے کے واسطے بھیک مانگ رہے اللہ، اے اللہ 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 ہمیں بچا لے اللہ، ایسی آفتوں سے بچا لے اللہ، ایسے عذابوں سے بچا لے اللہ، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اے اللہ اللہ یہ بارش کو ہماری رحمت بتا دے۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ میری بیٹی کسی سے کپڑا مانگے، کوئی نہیں چاہے گا میری ماں کسی سے برتن مانگے، کوئی نہیں چاہے گا، اے اللہ سب کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما لے اللہ، اے اللہ ہم کیا مدد کریں گے اللہ، ہمارے پاس کیا ہے اللہ، ہم کیا دیں گے اللہ، تو ہی مدد فرما لے اللہ، سب کو نعم البدل عطا فرما دے اللہ، اللہ کہاں کیسے مر گئے، کتنے لوگ ختم ہو گئے کچھ بتا نہیں اللہ، اللہ تیرا عذاب بہت خطرناک ہے اللہ، ہمیں بچا لے اللہ، کہ اللہ آج سے ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، پکا سچا نمازی بنا دے اللہ، ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، اور اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں خوب برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، ان کے سائے کو دیر قائم و دائم فرما دے، اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ابھی اس کی نماز ختم ہوگی، اے اللہ ان کا خطبہ ختم ہوگا، کوئی ماں کی قبر سے جائے گا، ابا کی قبر سے جائے گا، گھر میں آئے گا دیوار کی طرف منہ کر کے کہے گا اللہ کیسے ہی دے اللہ، اے اللہ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ہماری عید کی نماز اور ہونے والے خطبے کو قبول فرما لے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہے وہ بھی عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى تنام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشيا، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ عباد الله، أخيرا علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة
حتى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي الستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عمين الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات
الطيبات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعالوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأغم وأتم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللہ سکیت کو قبول فرمائے، سب کو مبارک فرمائے.